ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ کہاں سے ابتدا صرف دیکھو وہ انگلی لگائی تھی، انگلی کی کوئی ویلیو ہے؟ ہلکا سا وہاں پر کوئی شیرہ لگا ہوا دیوار پہ لگا دیا۔ تو عام طور پر جتنی بھی لڑائی ہیں آپ ان لڑائیوں کے تہ میں جائیں، حقیقت یہ نکلے گی جا کر وہ کوئی بالکل معمولی اور گھٹیا سی بات پہ لڑائی شروع ہوگی۔ تو ایسے کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں، عدالتیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں، پھر وہ معاملات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اپنے ماحول کو کیسے پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ پاکیزہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، کسی بھی لحاظ سے کام کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کرنے لگیں یا کوئی اور معاملہ کرنے لگیں، تو ان بندوں سے وقت طے کر لیں، مدت طے کر لیں، اس کی اجرت طے کر لیں، اس پر گواہ مقرر کر لیں اور اس کو لکھ لیں۔ جب ہم ان چیزوں کو پکا کر لیں گے تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ عام طور پہ ہوتا کیا کہ ہم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں اپنوں سے، بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کر رہا ہے، دوست اپنے دوست کے ساتھ کر رہا ہے، اور اجنبی سے کون کرتا ہے؟ اجنبی بندہ آ جائے آپ کے پاس کہ بھئی مجھے 100 روپیہ چاہیے قرض، آپ وہ 100 بھی نہیں دیں گے، اور اپنا آپ کے پاس آ جائے، رشتہ دار آ جائے، بھائی آ جائے، بھئی مجھے 100 نہیں 1,00,000 روپیہ چاہیے، آپ 1,00,000 کے بجائے کئی لاکھ بھی دے دیں گے۔ جب آپ نے اتنی بڑی رقم دے دی، اب وہ بندہ ہو سکتا ہے بے ایمان ہو جائے، یا اس کے پاس پیسے ہو ہی نہیں رہے۔ اب یہ بندہ کہے گا قرض دینے والا بھئی وقت آ چکا میرے پیسے دو، اگر وہ بے ایمان ہے انکار کر دے گا میں نہیں دیتا، میرے پاس کچھ نہیں، یا اب اس طور پر اس کا پیسہ ضائع ہوا۔ اسی طرح وہ بندہ جو بے ایمان تو نہیں ہوا، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، ادا کر ہی نہیں پا رہا، تو اس طرح اب یہ قرض دینے والا بندہ کیا کرے گا؟ اسے مطالبہ کرے گا، وہ انکار کرے گا، آخر کار معاملات بگڑیں گے، خراب ہوں گے۔ اس طرح باتیں بڑھتی ہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی فرما دیا قرآن پاک کے اندر، سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی 3 پارہ سورہ بقرہ کا 2 لاسٹ رکوع، کیا اس کی ایک آیت تقریباً 15 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ لوگوں جب بھی معاملہ کرنا اپنے معاملے کو لکھ لو، اس کے اوپر مدت طے کر لو، اجرت طے کر لو، اس کے مطابق اپنا معاملہ کرو، اور اگر قرض دینا ہے تو قرض دینے کے اندر بھی یہ معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج ہم اپنے معاملات کرتے ہیں، اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟ بھائی بھائی سے پیسے مانگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے نا کہ بھائی پیسے واپس کب کرنے، کہتا ہے یار دے دوں گا، مجھے بے اعتباری ہے، میرے اوپر یقین نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے میرے اوپر، یا آج تک میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، وعدہ خلافی کی ہے۔ اب وہ بیچارہ دینے والا آگے سے کیسے کہے کہ بھائی مجھے آپ پر اعتبار نہیں؟ وہ پھر کہتے تھا چلو ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں۔ اب اس وقت تو تم نے معاملہ کر لیا، لیکن بعد میں تمہارے اندر فساد آ گیا۔ اسی کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ کیوں؟ تاکہ اجنبی کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں بندہ اسے اپنا معاملہ پورا رکھتا ہے۔ ہم اس وقت لیتے وقت دیتے وقت تو بھائی بن جاتے ہیں، اور بعد میں لیتے وقت اجنبی بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے لڑنا جھگڑنے کی نوبت آتی ہے تو ہم وہ حالات پیدا کر دیتے۔ تو میرے بھائی اپنے معاملات کو پہلے ہی صاف رکھیں کہ لڑائی تک نوبت ہی نہ آئے۔